بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 134، سرگوشی سے پہلے صدقہ، تیسرا حصہ۔ ادھر ابو سفیان کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے عہد توڑنے کے بارے میں بتا کر تو نہیں آ رہے۔ اس نے بدیل بن ورقا سے پوچھا، بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے جواب دیا، یہ خزاعہ کے چند لوگ ہیں، ان کے ساتھ ذرا ساحل تک گیا تھا۔ ابو سفیان اس کا جواب سن کر خاموش رہا۔ یہ لوگ آگے چلے گئے تو ابو سفیان اس جگہ آیا جہاں بدیل نے اونٹ بٹھایا تھا۔ اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھا کر توڑی تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی ہوئی۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ اونٹ مدینے سے آیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے آ رہا ہے۔ ابو سفیان مدینے پہنچا تو اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر آیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، پیاری بیٹی، معلوم نہیں کہ تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام حبیبہ نے کہا، نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک پلید ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان نے بہت افسوس سے کہا، ہاں بیٹی، واللہ میرے بعد تم میں برائی آ گئی ہے کیا؟ بیٹی کے ہاں سے ہو کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس نے کہا، محمد، عہد کی تجدید کیجیے اور معاہدے کی مدت بڑھا دیجیے۔ آپ نے دریافت کیا کہ آپ اسی لیے آئے ہیں؟ کیا ادھر کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا، معاذ اللہ، ہم اپنے عہد پر قائم ہیں، ذرا برابر بھی زبان سے نہیں پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابو سفیان نے معاہدے کی تجدید والی بات دہرائی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان وہاں سے نکلا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، محمد سے میری سفارش کر دو یا میرا اور میری قوم کا بچاؤ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اسی کو پناہ دیتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے، ان کے خلاف میں تمہارا بچاؤ کیوں کروں؟ واللہ اگر چیونٹیوں کو بھی تم لوگوں سے لڑتا پاؤں تو تمہارے خلاف ان کی مدد کروں گا۔ یہاں سے مایوسی ہوئی تو ابو سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور سفارش کرنے کو کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بولے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جو معاہدہ نیا ہے اللہ اسے پرانا کرے، اور جو پختہ ہے اللہ اسے توڑے، اور جو معاہدہ ٹوٹ چکا ہے اللہ اسے کبھی نہ جوڑے۔ ابو سفیان نے عمر بن خطاب کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ فق اور سینہ تنگ پڑ گیا۔ وہ بکتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ ابو سفیان، تجھے رشتہ داروں نے اچھا بدلہ نہیں دیا۔ اب ابو سفیان علی بن ابی طالب کی طرف گیا اور ان سے کہا، علی، تم میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دو۔ علی نے جواب دیا، ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر کسی کو پناہ دے دے یا کسی سے دوستی گانٹھ لے۔ آپ قریش کے سردار ہیں، خاندان کے بڑے اور مضبوط آدمی ہیں، جائیے لوگوں میں عہد کی تجدید کا اعلان کر کے اپنے بچاؤ کی ذمہ داری اگر ملتی ہے تو لے آئیے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کام سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں نے تو بس ایک رائے دی ہے۔ ابو سفیان اہل مدینہ کے درمیان آیا اور چل پھر کر بآواز بلند کہا، سن لیں، میں لوگوں کے درمیان عہد کی تجدید کرتا ہوں اور واللہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مجھ سے بدعہدی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اونٹ پر سوار ہوا اور مکے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو قریش نے پوچھا، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ محمد نے کوئی تحریر لکھ کر دی کہ نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم اس نے انکار کر دیا ہے۔ میں اس کے صحابہ کے ہاں بھی گیا، میں نے آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی رعایا اس کی اتنی فرما بردار ہو۔ میں محمد کے پاس گیا، اس سے بات کی تو واللہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابن ابی قحافہ کی طرف گیا، اس میں بھی مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آئی۔
پھر میں عمر کے پاس گیا، وہ تو میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس کے بعد میں علی کے پاس گیا، وہ سب سے نرم تھا۔ اس نے مجھے ایک کام کرنے کا مشورہ دیا جو میں نے کر ڈالا، جانے اس کا کوئی فائدہ ہمیں پہنچتا ہے یا نہیں۔ قریش نے دریافت کیا، علی نے کس کام کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے درمیان جا کر اپنے آپ کو خود ہی پناہ دے آؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے پوچھا، کیا محمد نے تمہاری اس بات کی ذمہ داری دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ قریش نے اسے ڈانٹ پلائی، تمہارا ستیہ ناس، اس شخص یعنی علی نے تم سے کھلواڑ کیا ہے، جو کچھ تم نے کہا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ میں کیا کرتا؟ ابو سفیان کو غم ہوا، کسی حالت میں وہ گھر گیا اور بیوی کو ساری بات بتائی۔ بیوی نے کہا، اللہ تیری شکل بگاڑ دے، تو خیر کے ساتھ نہیں لوٹا۔ اس واقعے کے چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بڑے لقمے کو اچھی طرح چبا کر ہی نگلا جا سکتا ہے۔